بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 42 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا والالہام المفسر کی عبارت سے ہوگی اور مما لا وجہ لہ کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والالہام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطریق الفیض لیس من اسباب المعرفة بصحة الشیء عند اہل الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة، وكان الأولى أن يقول ليس من أسباب العلم بالشيء إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد، كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات، إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور الہام کہ جس کی تفسیر کی گئی ہے فیض کے طریقہ پر دل سے کسی بات کے ڈالنے کے ساتھ، یہ الہام اہل حق کے نزدیک شے کی صحت کے اسباب علم میں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے ذریعے تین میں اسباب کے حصر کرنے پر اعتراض وارد ہو۔ والاولا، اور اولا یہ تھا کہ ماتن یوں فرماتے لیس من اسباب العلم بالشیء، مگر انہوں نے تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا اس بات پر کہ ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک ہی ہے، ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے اصطلاح مقرر کر لی ہے علم کو خاص کرنے کی مرکبات یا کلیات کے ساتھ اور معرفت کو بسائط یا جزئیات کے ساتھ، مگر لفظ صحت کو خاص طور سے ذکر کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہمارے آج کے سبق کے اہم نکات 3 ہیں۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ علم اور معرفت میں آیا کچھ فرق ہے یا کیا فرق اہل علم نے ذکر کیا ہے؟ اور جنہوں نے الہام کو سبب علم قرار دیا ہے ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان 3 نکات پہ گفتگو کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم الہام کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الہام کی تفسیر کی۔ المفسر بإلقاء معنى في القلب بطریق الفیض، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ کے قلب میں فیض کے طریقہ پر، یعنی بلا استحقاق اور بلا اکتساب محض اپنے فضل سے کسی اچھی بات کا ڈالنا، یعنی الہام کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پر کچھ ڈال دیتے ہیں بلا استحقاق کہ بندہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہوتا اور اس میں بندے کا کوئی کسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے کسی کے دل پر کچھ جاری کر دیتے ہیں۔ تو فیض عربی لفظ فاض الحوض سے ماخوذ ہے کہ جب ایک حوض بھر جائے پانی سے اور پانی اس کے اطراف سے بہنے لگے تو
تو اس کو فاض الحوض کہ حوض نے بہنا شروع کر دیا. تو یہ گویا کہ رحمت الہی کا فیضان ہوتا ہے کسی بندے کے دل پر. پھر اس فیض کو خیر کثیر دینے کی طرف منتقل کیا گیا. یعنی اصل میں تو تھا یہ پانی کا بہنا، لیکن پھر اس کو کہ کسی کو خیر کثیر عطا کی گئی ہو تو اس کے لیے فیض کے لفظ کو استعمال کیا گیا. اب یہاں المفسر بالقاء معنی، کسی معنی کا القاء، تو القاء کے ساتھ اس کو مقید کیا دو فائدوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ وسوسہ شیطانی سے احتراز کے القاء کہ جو ڈالا گیا ہو اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں، جس کو اتارا گیا ہو، ڈالا گیا ہو. تو القاء کی قید کے دو فائدے، ایک تو وسوسہ شیطانی سے احتراز اور دوسرا اس علم سے احتراز جو کسب سے حاصل ہو. تو القاء کے دو فائدے بیان کیے. تو الہام اللہ کی طرف سے بطور فیض کسی اچھی بات کا دل میں ڈالا جانا اسے کہا جاتا ہے. وَكَانَ الْأَوْلَى أَن يَقُولَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ. اس عبارت سے شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو مصنف پر وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے ما قبل میں یہ کہا تھا اسباب العلم ثلاثة، اور پھر بعد میں کہا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ. تو وہاں علم کا استعمال کیا. تو یہاں بھی مصنف کو یہی چاہیے تھا کہ وَالْإِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْعِلْمِ کہتے، اسباب المعرفتی کا لفظ استعمال نہ کرتے تاکہ کلام سابق اور کلام لاحق میں موافقت ہو جاتی. تو کہتے ہیں جواب دیا کہ شارح نے، ہمارے ماتن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے الا انہ حاول التنبیہ، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ مصنف کے نزدیک علم اور معرفت علی ان مرادنا بالعلم والمعرفت واحد، کہ ہمارے نزدیک علم اور معرفت دونوں ایک ہیں. علم اور معرفت دونوں ایک ہی شے سے عبارت ہیں. گویا کہ ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے علم اور معرفت میں فرق کیا. تو گویا کہ اپنا نظریہ بیان کیا کہ میرے نزدیک علم اور معرفت چونکہ ایک ہی ہیں، لہذا چاہے علم کا لفظ استعمال کریں چاہے معرفت کا لفظ استعمال کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، دیگر محققین نے علم اور معرفت کے اندر فرق کیا ہے. اب کیا فرق کیا ہے، آئیے اس فرق کو دیکھتے ہیں. جو حضرات فرق کے قائل ہیں انہوں نے کئی وجوہ سے اس میں فرق بیان کیا. پہلا فرق یہ کیا کہ علم ادراک مرکب کو کہتے ہیں، معرفت ادراک بسیط کو کہتے ہیں. دوسرا فرق یہ بیان فرمایا کہ علم ادراک کلی کو کہتے ہیں اور معرفت ادراک جزئی کو کہتے ہیں. تیسرا فرق یہ بیان کیا کہ معرفت ادراک مسبوق بالعدم کو کہتے ہیں اور علم عام ہے مسبوق بالعدم ہو یا نہ ہو. چوتھا فرق یہ بیان کیا کہ امام راغب اصفہانی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ معرفت ادراک الشیء بتدبر و تفکر کو کہتے ہیں. یہ علم سے اخص ہے، علم عام ہے، معرفت خاص ہے. پانچواں فرق یہ بیان کیا کہ امام ابو القاسم حکیم سمرقندی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ معرفت ادراک الاشیاء بصورها و سماتها، کہ معرفت کہتے ہیں چیزوں کا ادراک کرنا ان کی صورت اور ان کے ناموں سے، اور علم کہتے ہیں اشیاء کے حقائق کا ادراک کرنا، کسی چیز کی حقیقت کیا ہے
اس تک پہنچنا یہ علم کہلاتا ہے، ان کی صورت اور ان کے نام یہ معرفت کہلاتے ہیں۔ چھٹا فرق یہ بیان کیا کہ علم تصدیقات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور معرفت تصورات کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ 6 وجوہ سے فرق محققین ذکر کرتے ہیں۔ والالہام المفسر بالقاء معنی فی القلب سے گویا کہ ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اسباب علم کو 3 میں منحصر کر دیا، حالانکہ الہام بھی تو اسباب علم میں سے ہے، اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ یعنی آپ نے اسباب علم 3 بیان فرمائے، الہام بھی علم کے اسباب میں سے ہے، تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ الہام جس کی تفسیر کی جاتی ہے اس طریقے سے کہ القاء المعنی فی القلب بطریق الفیض، تو اس معنی کے اعتبار سے الہام لیس من اسباب المعرفت، یہاں سے گویا کہ الہام کے سبب علم ہونے کی نفی کی ہے، اس معنی کے ساتھ مطلقاً نہیں بلکہ ایک مخصوص پیرائے میں الہام کے سبب علم ہونے کی نفی کی ہے کہ اہل حق کے نزدیک یہ سبب علم نہیں، لہذا اس کے ذریعے اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ الہام کے سبب علم ہونے کی نفی کو شارح نے مذکورہ تفسیر کے ساتھ اس لیے مقید کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ صرف اس معنی کے اعتبار سے الہام سبب علم نہیں ہے، مطلقاً نفی نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الہام کبھی وحی کے معنی میں بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل کی جاتی ہے، اس معنی کے اعتبار سے بلا شبہ وہ سبب علم اور ذریعہ یقین ہے، لہذا شارح نے مطلقاً نفی نہیں کی بلکہ ایک مخصوص حالت میں نفی کی ہے۔ جو حضرات الہام کو سبب علم قرار دیتے ہیں تو وہ اپنے دعوے پر چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل میں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا معنی وہ کرتے ہیں عرفها بالإيقاع في القلب ان هذه طاعته وهذه معصیته، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الہام کیا تو اس الہام کو عرفها کے معنی میں لیتے ہیں کہ پہچان کرائی اس کے دل میں اس بات کو ڈال کر کہ یہ اطاعت ہے اور یہ نافرمانی ہے۔ تو اہل حق اس کا جواب دیتے ہیں اس دلیل کا کہ اس کا معنی ہے اعلمها بانزال الوحی علی الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت اور معصیت اس کا اعلمها علم دیا، یعنی عرفا نہیں بلکہ اعلمها اللہ تعالیٰ نے کو بتایا وحی نازل کر کے اپنے نبیوں پر۔ دوسری دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، کہ جب شہد کی مکھی اپنی مصلحتوں کو تو سمجھتی ہے تو مومن بطریق اولا سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے سینہ کو اپنے نور سے کھول دیا ہے۔ تو اہل حق کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارا کلام تو اس معنی میں ہے جس معنی کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے۔ رہ گئی شہد کی مکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ علم پیدا کر دیا ہے جس سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ امر اللہ کی طرف سے، یعنی اس کو ایک پہچان ہے۔ جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ تو اس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمیں حتمی طور پہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے۔ تیسری دلیل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو اہل حق کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق یہ حدیث موضوع ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ سیوطی حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ حصول علم کا صاحب الہام کے لیے ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اس علم کو
غیر پر حجت نہیں مانتے. الہام ہے لیکن یہ الہام دوسروں پر حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایک دلیل وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الہام تھے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے. تو اہل حق کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ کرامت کا ثبوت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسلم ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الہام کا غیر کے اوپر حجت ہونا یہ ممنوع ہے. الا ان تخصیص الصحة بالذکر مما لا وجہ له، تو اصل میں تعریف کے اندر ذکر کیا تھا کہ کسی شے کی معرفت کی صحت کو پہچاننا. تو یہ جو صحت کا لفظ عبارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس پہ شارح نے اعتراض کیا ہے. وہ کون سا لفظ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہماری پہلی لائن کا آخری لفظ لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء عند اہل الحق. یہاں صحت کا لفظ جو بڑھایا ہے اس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ یہاں یہ لفظ صحت ذکر کرنے سے خلاف مقصود کا وہم ہوتا ہے. وہ یہ کہ الہام کسی شے کی صحت کو جاننے کا سبب نہیں ہوتا، یعنی یہ چیز صحیح ہے، یہ حکم صحیح ہے، اس کے لیے الہام نہیں، البتہ شے کا فساد جاننے کا سبب ہے کہ بھائی یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. تو شے کا فساد جاننے کے لیے تو الہام کو بطور سبب سمجھا جاتا ہے. تو لہذا یہاں پہ بصحت الشیء عند اہل الحق، حالانکہ مقصود تو یہاں تو کیا تھا؟ مطلق سبب علم ہونے کی نفی کرنا تھا. مطلق سبب علم ہونے کی نفی کرنا مقصود تھا. تو شارح کا یہ کہنا الا ان تخصیص الصحت بالذکر، کہ صحت کو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں، یعنی یہ لفظ بے محل استعمال ہوا ہے. تو شارح کا اعتراض درست معلوم نہیں ہوتا. شراح یہ کہتے ہیں کہ صحت یہاں ثبوت کے معنی میں، اس کے معنی یہ ہوں گے لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء کے بجائے بثبوت الشیء، شے کے ثبوت کے معنی میں. لہذا یہ اعتراض بے محل ہے. جیسے ایک عرب شاعر کا شعر ہے جس میں صح ثبت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. صح عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعرفوا عشقی بمن. یہاں صح ثبت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ بات تو ثابت ہے لوگوں کے نزدیک کہ میں عاشق ہوں، مگر لوگ میرے معشوق سے واقف نہیں ہیں. ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا.